السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس طرح کے اور گمراہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اولیاء اور یہ جتنے بزرگ ہیں یہی جو ہے یہ سب نظام چلاتے ہیں، وہ فلانا پیر صاحب جب چاہے سورج کو روک دے، فلانا پیر صاحب جی فلاں ایک سرکار تھی، انہوں نے گوشت پکانا تھا اور ان کو کسی نے ماچس کی تیلی نہیں دی، آگ نہیں دی کسی نے، انہوں نے سورج کو نیچے کر لیا۔ اچھا وہ اتنی کرامت والا آدمی تھا تو اس کو وہ آگ خود نہیں بنا سکا اور سورج کو نیچے لے آیا۔ اندازہ کیجئے آپ کہ وہ سورج کو نیچے لے آیا، اس وقت سے اب تک ملتان میں گرمی بہت پڑتی ہے جی، ایسی چھوڑو کہ جو کوئی چھوڑ نہ سکے۔ اچھا وہ سورج نیچے لے آیا، گوشت تو پک گیا لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا، یہ بھی کمال حماقت ہے۔ اگر وہ اتنی کرامت والا تھا تو وہ کچا ہی کھا جاتا، اس کو کیا کہنا تھا؟ جب سورج نے اتنی تپش نے اس کو ضرر نہیں پہنچایا تو ایک کچا گوشت اس کو کیا کہنا تھا؟ لیکن عقل اور شرک یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، ہمیشہ جہاں شرک آتا ہے وہاں سے عقل نکل جاتی ہے، مشرک بے عقل ہوتا ہے۔ یہ ابھی سوشل میڈیا پہ میں صبح دیکھ رہا تھا، ایک کلپ چلا ہے، وہ کچھ گمراہ قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے تو یہ عقائد نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، تو میرے مرید کا اگر سطر کھل جائے تو میں اس کا سطر جو ہے نا وہ ڈھانپ دوں گا فوری طور پہ، اس کو میں بچا لوں گا۔ شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو۔ تو وہ بیان کرتے کرتے نا اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے اس کو کیسا رسوا کیا، وہ بیان کرتے کرتے اس کا نالا ٹوٹ گیا۔ ہاں جی، اب وہ ویڈیو بن رہی ہے، اسٹیج کے اوپر وہ کھڑا ہے اور دیکھیں وہی ویڈیو ان کے ہاتھوں سے بنی ہے، بس آ گئی میڈیا پہ، تو وہ نیچے سب کے سامنے اٹھ کے وہ شلوار اوپر کر رہا ہے ایسے۔ اللہ نے کتنا رسوا کر دیا، کتنی ذلت اور رسوائی ہے کسی بندے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ وہ رب ہے وہ جس کو جس جگہ پر چاہے ذلیل کر دے، اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ اب وہ خبیث بدعتی وہ بیان کر رہا ہے لیکن اللہ نے اس کو وہاں پر بھرے مجمع کے اندر ذلیل کیا، لیکن وہ اپنی شرک اور بدعت سے باز نہیں آیا۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ کوئی سورج کو پیچھے موڑ دیتا ہے، کوئی سورج کو نیچے لے آتا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ جو عید کا چاند جو لیٹ نظر آتا ہے نا وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ پہلے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے، وہ ان سے اجازت مانگتا۔ یہ یقین مانے کہ وہ چھوٹے ہوتے ایک عمرو یار اور ٹارزن کی کہانیوں کے چھوٹے چھوٹے رسالے ملتے تھے، وہ بھی اتنی گپیں نہیں ہوتی تھی جتنی ان کی ہیں۔ اچھا ان پر تعجب نہیں ہے مجھے، تعجب ان بیوقوفوں برا کے جو آگے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ثواب کما رہے ہیں۔ اور ان سے پہلے ایک لاہور کے اندر ایک شخص تھا، مر چکا ہے، وہ بڑی بڑی چھوڑا کرتا تھا، وہ تو کمال ہی کر دیتا تھا اور اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑی بڑی کہہ دیا کرتا تھا کہ جو تو ایک انگریز پہ اننگدا سی، یہ دربار کے پاس سے تو اس نے کوئی بات کی تے دربار علی حجویری دے دربار چو ایک کپ نکل آیا، وہ گھر دا ہی وہ چاہ سی، اللہ تیرے گھر دا کپ تے وہ چاہ۔ تو وہ کہتا ہے میں حیران اس بات پہ ہوا کہ میرے گھر کا کپ یہاں پر کیسے آ گیا۔ اب کون پوچھے کہ یہ بات تو نے کہاں سے لی، تمہیں کیسے پہنچی؟ میں نے آپ سے کہا کہ یہ بات میں تنزن نہیں کر رہا، آپ اس چیز کا تجربہ کیجئے، جہاں شرک ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جی دھوبی تھا ایک، مر گیا، فرشتہ اس کے پاس قبر میں آیا اور انہوں نے پوچھا کہ من ربو کا، اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے کہا ما دینک، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی۔ اس نے کہا من نبیک، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی۔ فرشتہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں غوث پاک دا دھوبی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ میرے غوث پاک کے کپڑے دھوتا رہا، میں اس کے گناہ دھوتا رہا ہوں۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو وائرل کیسے ہوگی، لیک کیسے ہوگی قبر سے؟
چلو چھوڑنے کی تو چھوڑ دیا آپ نے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ قبر سے ویڈیو یہ کیسے لیک ہوئی، یہ کس نے کی؟ وہ کون سا دنیا کا ہیکر تھا جو عالم برزخ سے ویڈیو بنا بنا کے باہر پھینکتا ہے؟ اور یہ تعجب صرف یہاں تک نہیں، یہ جتنا صوفیاء کا طبقہ نا، صوفیاء کا طبقہ جس کو لوگ احترام کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، آپ لوگ اگر ان کے عقائد اور ان کے نظریات جان لیں، الامان والحفیظ کے دین اسلام کو جتنا ضرر انہوں نے پہنچایا نا، اتنا کسی دوسرے سے نہیں پہنچا اسلام کو ضرر۔ اسلام کے عقائد کو ان لوگوں نے بگاڑ کے رکھا ہے، قبر پرستی اور شرک ان صوفیاء سے نکلا ہے۔ اسلام کے اندر جتنے فرقے آئے ہیں نا، خوارج تھے، قدریہ تھے، معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، مرجیہ تھے، اور ان کی پھر آگے جو افراق اور جو صورتیں اور جو قسمیں ان کی ضربیں تقسیمیں ہوتی رہیں ان کی، ان سب کے جو معاملات تھے نا، وہ تقریباً شرک اور قبر پرستی کی حد تک نہیں تھے، ان حد تک یہ لوگ نہیں تھے۔ اس حد تک کون گرے، ان چیزوں کی طرف کون گئے؟ یہ صوفیاء، یہ صوفیاء نے بیڑا غرق کیا ہے مسلمانوں کے عام عوام الناس کا۔ اور اب یہ لوگ، بعض لوگ، ہمارے ہاں تو صوفی کا لفظ بڑے احترام سے بولا جاتا ہے، واللہ آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ ہاں صحیح اسلامی تصوف، صحیح اسلامی تصوف جس کا ذکر ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین اور ان کتابوں کے اندر کیا، اس تصوف کے ہم بھی قائل ہیں، بلکہ ہم اس کے راہی ہیں۔ وہ تصوف کیا ہے؟ وہ سارا حدیث کی کتابوں میں، کتاب الزہد کے اندر وہ لکھا ہوا تصوف، اس کے قائد اور لیڈر اور اس کا سلسلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ حدیث کی کتابوں میں اس کا سلسلہ ہے، اسی کے راہی احمد بن حنبل تھے، شافعی تھے، ابو حنیفہ تھے، مالک تھے، یہ اور اس کے علاوہ محدثین، ائمہ فقہا، یہ اسی کے راہی تھے۔ یہ جو تصوف ہے نا، یہ جو قبر پرستی ہے، یہ بعد میں نکلی اور یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہے۔ تو ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو غیروں کی طرف منسوب کرتا ہے یا کسی اور کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے۔